کہ آج کشمیر کے شہر ڈڈیال میں عظیم و شاندار جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول کا افتتاح ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے اس شاندار جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہوا اور اس کو دیکھ کر دل کو بہت سکون اور ٹھنڈک ہوئی کہ جس طرح لوگ اپنی کوٹھی بنانے پر، اپنا گھر بنانے پر دل و جان سے اور خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، ہمارے بھائی نے بالکل اسی طرح بہت ہی شاندار انداز میں یہ جامعۃ المدینہ بنایا۔ اللہ اس پورے خاندان کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ میرے بالکل سامنے ہی فیضان زمزم مسجد، اس کے ساتھ مدرسۃ المدینہ، اور آلریڈی جامعۃ المدینہ تھا، اب اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے۔ اور یہ پورا پروجیکٹ جس خاندان نے بنایا ہے، غلام فرید بھائی، ان کے بھائی، اللہ اس پورے خاندان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، ایک ایک روپے کے بدلے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک زبردست موٹیویشن ہے۔ ہم سب سے دنیا سے جانا اور کوٹھیاں، گھر، مال، دولت نہیں رہ جائے، کچھ کام ایسے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اور یہ وہ نیکیاں ہیں کہ بندہ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، جامعۃ المدینہ بنا دے، کنواں کھدوا دے، درخت لگوا دے، یہ نیکیاں وہ ہیں جو باقی رہیں گی۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا؟ ثواب والا۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایسے کام کر جاتے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد باقی رہتا ہے، مگر وہ گناہ والا ہوتا ہے، وہ ہوتے گناہ جاریہ۔ اللہ اس سے ہم سب کو بچائے، ہم سے ایسے کام لے لے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ والے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی زندگی کی دعوت اسلامی ماشاءاللہ کشمیر میں بھی شاندار انداز میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ 20 کے قریب جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں کشمیر کے اندر، اور مزید 20 اور بنانے کا ان کا ارادہ ہے۔ 75 کے قریب مدرسۃ المدینہ بن چکے، 90 کے قریب، اور ان کا 200 کا کمپلیٹ کرنے کا ارادہ ہے۔ ہر شہر، ہر گاؤں میں دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ بچوں کے لیے قرآن پڑھنے کا ادارہ ہو، عالم بننے، بچیوں کے لیے بھی عالم بننے بنانے کا ادارہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ جو مجھے یہاں سن رہے ہیں، جو میری ویڈیو کو بعد میں یو کے بھی سنے، کیونکہ ڈڈیال یا کشمیر کے وہ ایریاز ہیں جہاں بڑی تعداد میں لوگ بیرون ملک میں ہیں۔ دیکھیں، آپ بیرون ملک پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ کے علاقوں میں دعوت اسلامی آج کام کر رہی ہے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اللہ کرے، اللہ کریم جسے چاہے گا توفیق دے گا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی پاک علیہ السلام پر درود نہ پڑھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا جائے۔ اللہ کرے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا سے پہلے، دعا کے بعد درود پاک کی ایسی عادت رکھیں، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا۔ ذرا موبائل فون کو سائلنٹ کر دیجیے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے واقعہ سنایا اپنے صحابہ کو، میں اس کا خلاصہ، اس کی سمری عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دوست تھے اور تینوں ٹریول پر گئے، سفر پر گئے۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب نبی پاک علیہ السلام سے بھی کئی سو سال، کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج کے دور میں تو ہم سفر پر جائیں تو راستے میں ہوٹل بھی آتے ہیں، پیٹرول پمپ بھی آتا ہے، وضو بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ تینوں دوست جب سفر پر گئے تو رات کا وقت ہو گیا۔ اب سفر میں آرام کرنا تھا، انہوں نے ایک پہاڑ پر ایک غار تلاش کیا اور اس غار کو صاف ستھرا کر کے اسی میں سو گئے۔ رات یہاں گزار لیتے ہیں، سو پھر سفر کرتے ہیں۔ مگر ہوا یہ
کہ اچانک اوپر سے پہاڑ سے جو آپ کے یہاں لینڈ سلائڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک بڑی سی چٹان، بڑی سی پتھر جو ہے وہ گرا اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا، غار لاک ہو گیا۔ اچھا اب اس زمانے میں نہ موبائل فون تھا نہ انٹرنیٹ تھا کہ کسی کو فون کر دے بندہ میں اندر پھنس گیا ہوں، جو پھنس گیا وہ پھنس گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بہت بڑا پتھر تھا اور بالکل نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں تو اب یہ سمجھ بیٹھے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، اب تو چانس ہی نہیں باہر نکلنے کا، نہ باہر والوں کو پتہ چلے گا ہم کہاں سو رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہی لگتا ہے مر جائیں گے۔ تو وہ تینوں دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل جو ہم نے کیا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ کیا معلوم اللہ کریم اس وسیلے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے ہمیں اس غار سے پہلے شخص نے دعا کی، یا اللہ عز و جل میں جنگل میں بکریاں وغیرہ چراتا ہوں، شام واپس آتا ہوں اور لکڑیاں وغیرہ کاٹتا ہوں۔ جب مزدوری سے واپس آتا ہوں تو میں بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ ایک رات میں آیا تو دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے تھے، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ بچے مانگتے رہے دودھ دینے کا، نہیں پہلے میرے ماں باپ۔ یا اللہ میں ساری رات اپنے ماں باپ کے قدموں میں کھڑا رہا، وہ آرام کرتے رہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی میں نے دودھ پیش کیا، پہلے ان کو پلایا پھر خود پیا، اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ وہ اگر نیکی میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی، تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میرے مولا ہمیں اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ جو غار کے منہ پر پتھر تھا نا وہ تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا وہ ہٹا، مگر اتنا نہیں ہٹا کہ یہ لوگ باہر نکل سکے۔ دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ میری ایک کزن تھی، چچا کی بیٹی، مجھے بڑی پسند تھی۔ ایک بار وہ جو لڑکی ہے وہ اپنے کسی کام سے میرے پاس آئی، غریب تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، مجھ پر شیطان نے حملہ کیا۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں پھر جو ہے میرا یہ کام کرنا ہوگا، میرے ساتھ برا کام کرنا ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ یا اللہ میرے پاس پورا قدرت تھی، اتھارٹی تھی کہ میں غلط کام کر لیتا، مگر مولا تیرے خوف سے میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو میرے مولا ہمیں اس غار سے نکالا۔ اب وہ جو پتھر تھا نا وہ تھوڑا سا اور سرک گیا، مگر ابھی بھی اتنا راستہ نہیں بنا کہ وہ بندہ باہر نکل سکے۔ تیسرے بندے نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس ایک غریب آدمی مزدوری کرتے ہیں، پیسے بھول گیا، اپنے واپس چلا گیا۔ میں نے کیا کیا، اس کے جو پیسے تھے وہ سنبھال کے رکھے اور اپنے کاروبار میں لگا دیے۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ شخص آیا، کہتا ہے حضور میں مزدوری کرنے آیا تھا، آپ کے پاس پیسے بھول گیا تھا، وہ میری مزدوری کے پیسے دے دے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اتنے سارے جانور، بکریاں اور جانور تم دیکھ رہے ہو، سارے تیرے ہیں، کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میرے تو تھوڑے ہی پیسے تھے، تیرے پیسے میں نے کام میں لگائے تھے، حساب الگ رکھا تھا، یہ سارے جانور تیرے ہیں، جا یہ سارے جانور تیرے۔ وہ بندہ بڑا خوش واپس گیا۔ اے تیرے کریم مولا اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ آج ہمیں اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ میں وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا اور اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں ہی غار سے باہر گئے۔ اچھا یہ واقعہ بخاری شریف کا، حدیث شریف کا واقعہ ہے اور اس میں ہماری بہت ساری باتیں سیکھنے کو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں عقیدے کی کر لیتا ہوں۔ واقعہ سنا کون رہا ہے ذرا بتائیے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ ہے کون سی کتاب؟ بخاری شریف۔ ساری باتیں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے، نبی پاک نے واقعہ سنایا ہے، سنایا صحابہ کو ہے۔ خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ ان تینوں بندوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے وقت اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا میں وسیلہ مانگنا یہ نبی پاک کا طریقہ۔ اگر یہ غلط کام ہوتا تو پیارے آقا بیان نہ فرماتے، نبی پاک نے خود بیان فرمایا۔ سیکنڈلی اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتا ہے اور یہ جائز ہے، تو جو سراپا نیک ہو، جو نیکوں کے بھی سردار ہو،
جن کے سبب لاکھوں مسلمان ہوئے ہوں، جن کے سبب ساری دنیا میں فیض پھیلا ہو، اگر کوئی بندہ اللہ کے کسی ولی کا، کسی صحابی کا، کسی نبی کا یا ہمارے آقا علیہ السلام کا وسیلہ دعا میں پیش کرتا ہے تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث سے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہوا۔ اب آتے ہیں، تین لوگوں نے تین دعائیں کی، ان تینوں دعاؤں میں، ان تینوں کاموں میں ہمارے لیے سبق ہے۔ پہلا، اس نے کیا دعا کی تھی؟ ماں باپ کی اس نے خدمت کی تھی، ماں باپ کی عزت کی تھی، اللہ نے اس کی برکت سے بلا ٹال دی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، خوش نصیب ہو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے آج وہ کتنا یاد آتے ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے پاس ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو، انہیں تنگ نہ کرنا، انہیں ناراض نہ کرنا۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، چاہے نمازیں، روزے، زکات سب کچھ ہے، لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو رب بھی راضی نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں کہ نہیں۔ آج دوستوں کے لیے ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم ہے، نہیں ٹائم تو ماں باپ کی خدمت کے لیے ٹائم ہے۔ ارے یہ کتنی بڑی ہستی ہیں، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، وَإِنْ نَظَرَ كُلُّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار اگر دیکھے، کیونکہ گھر میں ہی ہوتے تھے ماں باپ، بار بار بھی تو دیکھ سکتا ہے، حضور کوئی 100 بار دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، یعنی کوئی 100 بار ماں باپ کو محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی تمہارے گھر میں حج کا ثواب موجود ہے۔ بس اچھا ایک سوال ہے، سمجھنے والی بات ہے، اس حدیث میں کیا فرمایا؟ جو ماں باپ کو محبت سے دیکھے، ذرا سوچو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، اپنا مال خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، دوائی لا کر دینے کا ثواب کتنا ہوگا، کھانا پیش کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا۔ ارے محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، لیکن آج لوگوں کے پاس ماں باپ کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، اس واقعے سے سیکھنا ہے کہ جس کے ماں باپ راضی ہے نا اس سے اللہ بلائیں ٹال دیتا، اس کو غموں کے غار سے نجات مل جانی ہے، بڑی بڑی مشکلیں ٹل جانی ہیں اگر ماں باپ راضی ہیں۔ اور اگر ماں باپ چلے گئے نا تو اب کیسے راضی کریں؟ اب طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، ایسے کام کریں۔ ہمارے بھائی نے اپنی مرحومہ زوجہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ بنا دیا ہے، جس کی ماں چلی گئی، جس کے والد چلے گئے، میں مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں میرے اور آپ کے پاس جو گھر ہے وہ کس نے دلایا یا کس کی برکت سے ملا؟ یہ ماں باپ کی برکت سے ملا، ٹھیک ہے؟ اب ہماری باری ہے کہ ماں باپ چلے گئے نا، ان کو جنت کا گھر دلایا، انہوں نے دنیا کے گھر میں ہمیں رکھا نا، ہم جنت کا گھر انہیں دلایا۔ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو بندہ اپنی ماں کے نام پر ایک مسجد بنایا، اپنے والد کے نام پر بنایا، یا اللہ میرے ماں کو جنت میں گھر دے دے، میرے والد کتنا خوبصورت گفٹ ہوگا، the gift from son towards his parents، بیٹے کا گفٹ ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ دوسرا واقعہ جو تھا، دوسرے بندے نے دعا کی تھی، وہ کیا کی تھی کہ یا اللہ عز و جل، ایک لڑکی تھی جو میرے قابو میں آ گئی تھی، میرے پاس اتھارٹی تھی کہ میں گناہ کر لوں، مگر میرے مولا میں نے تیرے خوف سے وہ گناہ نہیں کیا۔ اللہ کو کتنا پسند آیا وہ عمل کہ اس کو اس غار سے نجات عطا فرمایا۔ آج نوجوان بیٹھے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کسی طرح گناہ کا موقع مل جائے، یار ذرا گڈیال میں بڑے جاننے والے ہیں، اسلام آباد چلتے ہیں، وہاں کوئی نہیں جانتا، اسلام آباد چھوڑو ذرا کراچی چلتے ہیں، اچھا کسی اور ملک چلتے ہیں، تم کہیں بھی چلے جاؤ رب تو دیکھ رہا ہے۔ خوف اللہ کا ہونا چاہیے، بدقسمتی میں لوگوں کا خوف ہے،
میرا والد نہ دیکھ لے، میرا بھائی نہ دیکھ لے، صرف لائٹ بند کر دوں، اچھا میں ہیڈ فون لگا لوں، موبائل میں کیا سن رہا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے. ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لوگوں سے چھپ رہے ہوتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. سزا تو اس نے دینی ہے نا، لوگوں نے تھوڑی دینی ہے. عذاب تو اس نے دینا ہے، اس کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے. خدا را دل میں یہ احساس اجاگر کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے نا، اللہ کرے دل سے آواز آئے کہ جو تو کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور جو بندہ اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، کمال نہیں ہے یاد رکھنا، سب کے سامنے لوگ برائیاں نہیں کرتے. مزہ یہ ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور دل یہ کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور بندہ اس وقت بچ جائے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا دور تھا، اور ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑ لیا، ہاتھ میں چاقو تھا. ارادہ یہ تھا کہ اس عورت کے ساتھ برا کام کرے. اب لوگ جمع ہو گئے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس بدماش کے قریب جائے. حضرت ابراہیم بن ادم گئے اور اس بندے کے کان میں کچھ کہا. اس کے ہاتھ سے وہ چاقو گر گیا، تھر تھر کانپنے لگا اور بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد وہ بدماش جب ہوش میں آیا تو ظاہر عورت بھی بھاگ چکی تھی، لوگ بھی بکھر گئے تھے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے بڑے بدماش تمہیں کیا ہو گیا، تم بے ہوش ہو گئے؟ کہ یہ بات چھوڑو، بتاؤ وہ کون تھا جس نے میرے کان میں جملے کہے تھے؟ کہ وہ تو زمانے کے ولی تھے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی. اچھا یہ تو بتاؤ انہوں نے کہا کیا تھا تمہارے کان میں جو تم بے ہوش ہو گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ جو تم اس وقت کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا. بس یہ ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر خوف خدا طاری ہوا اور میرے ہاتھ سے خنجر یہ چاقو. اللہ نے کہ حرام کماتے وقت خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حرام دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حرام بولتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حرام سننے کا جی چاہے تو اس سے پہلے خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور بندہ وہ کام چھوڑ دے. اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے جو اکیلے میں اس کی حیا رکھے، اکیلے میں اس کا خوف کرے. تیسرا جو بندہ تھا اس نے کیا دعا کی کہ یا اللہ مزدور کی مزدوری میں نے سلامت رکھی، خیانت نہیں کی، امانت پوری ادا کی. اللہ کو کتنا پسند آیا کہ اس غار سے نکال دیا. ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ امین لوگوں کو پسند کرتا ہے، خیانت کرنے والوں کو نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم تو ویسے بھی اس نبی کے غلام ہیں جو امین ہیں، جو صادق ہیں. مگر آج پیارے آقا کا امتی ہے مگر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی نیت ہوتی ہے. کسی طرح کسی کا پیسہ ہاتھ لگ جاتا ہے، زمینوں پہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. بندہ کہتا ہے سامنے والا بھول گیا تو ٹھیک ہے ہمارا ہو گیا. کاروبار میں بھی حساب کتاب میں اگر سامنے والا بھول گیا تو پتہ ہے اس کے پیسے نکلتے ہیں. بندہ کہتا ہے بھول گیا میں نے تو میرے ہو گئے. نہیں چلا، ایک ایک روپے کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے، جی ہاں صرف 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، اس کو قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. سوچو نا کہاں سے دیں گے 3 پیسوں کے بدلے؟ ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں. کہتے ہیں میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، بڑی بدماشی دکھاتے ہیں. کسی میں طاقت ہی نہیں ہے بھائی، میرا کون بگاڑ لے گا؟ ٹھیک ہے تمہارا آج کوئی بگاڑ نہیں سکتا، مگر ایک دن آنا ہے کہ جس دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن پیسے نہیں دینے ہوں گے. بندہ کہ یار یہاں کسی کے 5 لاکھ کھا لیے، قیامت کو چیک بک نکال کے دے دوں گا. وہاں پیسے نہیں، وہاں نیکیاں دینی پڑے گی، اور نیکیاں نہیں ہوئی تو دوسرے کے گناہ دینے پڑیں گے. کیسے ہوگا یہ حساب؟ زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ دبانا. اور لوگ جو کہتے ہیں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ایک بات اور یاد رکھو، مظلوم کی جو ہائے ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا لینا تو یہ عرش کو ہلا دیتا ہے، یہ سیدھا بارگاہ الہی میں جاتی ہے دعا، اور ظالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بلکہ میں زندگی میں آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں، کبھی آپ کو لگے نا کہ یار بنی بات بگڑ رہی ہے، صحت اچھی تھی، کاروبار بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی بڑے مزے میں تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری گڈ، اور ایک ایک کر کے آپ کو فیل ہونا چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، گھر بار بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کاروبار بھی ڈسٹرب ہو گیا، تو چیک کر لو کسی کی ہائے تو نہیں کری، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا. ہاں جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر ظالم برباد ہی ہوتا ہے.
ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہماری زبان سے، ہمارے انداز سے، ہمارے کردار سے کوئی کسی کا دل ٹوٹ گیا ہوتا ہے، کسی پر ظلم ہو گیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو تو احساس ہی نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا ہے بولی جاتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کر رہے ہوتے ہیں. نہ کرو ایسا، سب کچھ برباد ہو جائے گا. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک کوتوال تھا، یہ کہیں سے جا رہا تھا تو مچھیرے نے مچھلی پکڑی تھی. تو اس نے دیکھا بڑی فریش مچھلی ہے، کتنے کی ہے؟ اس نے کہا صاحب 200 روپے کی. دکھاؤ. اس نے مچھلی دکھائی، اس کو بڑی اچھی لگی، فریش فریش فریش. لے کے چل پڑا. سر یہ پیسے تو دیں. کبھی ہم نے پیسے دیے، تم ہم سے پیسے مانگ رہے، پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ چیختا رہ گیا، غریب آدمی، وہ بغیر پیسے دیے مچھلی لے کر چل پڑا. مچھلی اتنی فریش تھی کہ پھڑک رہی تھی. اس نے پکڑا ہوا تھا، اسی مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ ڈال دیا. نارمل سی بات تھی. گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ. لیکن تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھا کہ جو انگوٹھا لال ہونے لگا، درد پڑ گیا. تھوڑی دیر ہوئی اور تکلیف پڑ گئی. ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا یہ میرے انگوٹھے کو دیکھو کیا ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا اس میں تو زہر پھیل گیا ہے، جلدی فیصلہ کرو، یہ فوراً انگوٹھا کٹوا لو ورنہ پورے ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا. بہت پریشان ہوا، مگر سوچا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے ورنہ میرا پورا ہاتھ ہی نہ کٹ جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی مرضی، کاٹ دو. انگوٹھا کٹوایا، گھر آیا، تھوڑی دیر ہوئی تو پورے ہاتھ لال ہو گیا. پورے ہاتھ میں تکلیف، بے چین، بے قرار. تھوڑی دیر بعد پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا انگوٹھا کٹ جائے گا، ہاتھ کٹ جائے گا. ہاتھ پھر لال ہو گیا، پھر تکلیف. کب تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، ہاتھ میں زہر پھیل گیا. جلدی فیصلہ کرو، یہ ہتھیلی کٹوا لو ورنہ یہ پورا ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا. ہتھیلی کٹوائی، گھر آ کر سویا، بہت رو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا اچانک. اب پورے ہاتھ میں درد ہونا شروع ہوا، پورا ہاتھ لال ہونا شروع ہو گیا، بہت پریشان. اچھا اس کا ایک دوست جو تھا نا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے، بڑا سمجھدار تھا. کہتا ایک بات بتاؤ، تمہارے ساتھ آج کوئی واقعہ ہوا ہے کیا، کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ کہتا ہاں بس ایک مچھلی والا تھا بیچارہ، اس کی مچھلی چھین کر میں آ گیا، پیچھے وہ روتا رہا اور میں اس کو پیسے بھی نہیں دیے. وہ بڑا سمجھدار دوست تھا. کہتا جلدی اس مچھلی کو ڈھونڈو ورنہ ایک ایک کر کے تیرا پورا جسم کٹ جائے گا. اب راتوں رات یہ دونوں دوست بھاگے، کہاں اس کا گھر ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی جھونپڑی میں پہنچے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مچھیرا باہر آیا. مچھیرے کو دیکھتے یہ پولیس والا اس کے قدموں میں گر گیا. کہتا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، دیکھو میرا کیا حال ہو گیا. اس کے دوست نے بھی کہا اس کو معاف کر دو، یہ بہت پریشان ہے. غریب آدمی کا دل بھی بڑا ہوتا. اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اچھا دوست نے اس مچھیرے سے سوال کیا کہ ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کوئی دعا کی تھی، تم نے کیا کیا تھا؟ کہتا جب یہ مجھ سے مچھلی چھین کر گیا، یہی میرے آج کے دن کی روزی تھی، میں نے اللہ سے عرض کیا مولا میں تو طاقت والا نہیں، تو طاقت والا ہے. اس ظالم نے میری روزی چھین لی ہے، میرے بچوں کا رزق چھینا ہے، مجھ پر ظلم کیا، میرے مولا میرا بدلہ تو نے لینا ہے. یہ بات سمجھنا میرے پیارے اسلام بھائی، آج کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا نا، اس کی بڑی سورس ہے. میں نے ایک بڑی پیارا جملہ پنجابی کا سنا تھا کہ تگڑے آدمی سے نہیں ماڑے آدمی سے ڈرنا چاہیے. ہاں لوگ کہتے ہیں نا ماڑے کا کیا کرنا، اس کو دبا لو تو دبا لو، نہیں اس سے زیادہ ڈرو کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی قدرت ساتھ ہو جاتی ہے. کمزور کو کمزور نہ سمجھو، اپنے آپ کو عاجز بنا لو، اپنے آپ کو انکساری کا پیکر بنا لو کہ بس یا اللہ میں کچھ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنے خیر. زندگی کا اصول یہ رکھو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ارے ایسی زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ دعائیں کریں کہ کیا بندہ تھا، محبت دیتا تھا، پیار دیتا تھا، ساتھ دیتا تھا. یہ نہ کہے کہ جان چھوٹی مر گیا، ظالم چلا گیا. ایسی زندگی کا کیا فائدہ. بہرحال یہ 3 باتیں آج یاد رکھنی ہے. بخاری شریف کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں یاد رہیں. اور آخری بات یہ کر دیتا ہوں، سارے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو دعا ہے نا یہ مصیبتیں ڈال دیتی ہے، یہ پریشانیاں دور کر دیتی ہے. ہمارا یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، قرضے میں بھی ہوتے ہیں، گھر میں مسئلے بھی ہوتے ہیں، سب سے بات کرتے ہیں، سب سے مدد مانگتے ہیں، لیکن رب سے مدد نہیں مانگتے. سب سے بات کرتے ہیں، اپنے رب سے بات نہیں کرتے. ہاں
اللہ سے بات کیا کرو نا. سب کو بتاتے ہو میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں، اللہ کو بتاؤ. مصیبت حل کرنے والا تو وہ ہے نا، اسی سے بات نہیں کر رہے. اچھا دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنا بڑا مشکل ہے. جتنا بڑا آدمی آپ کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، منسٹر ہو، لارڈ ہو، بڑی مشکل سے ٹائم ملے گا بھائی. سیکرٹری بیچ میں ہوگا، کہے گا بھائی فلاں تاریخ کو آنا، 5 منٹ کی ملاقات. مشکل سے صاحب نے ٹائم دیا، 5 منٹ میں بات پوری کر لینا. ٹائم بھی تھوڑا، بیچ میں سیکرٹری بھی موجود ہے. یہ ہے دنیا والوں سے بات کرنے کا طریقہ. اور جس کو رب سے بات کرنا، خدائے احکم الحاکمین سے بات کرنی، ساری دنیا کے مالک سے بات کرنی ہے. نو سیکرٹری، کوئی سیکرٹری نہیں ہے آپ کو اس کے درمیان، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے بات ہوگی اللہ سے؟ بتائیے ذرا. پوچھو مولا علی شیر خدا سے. آئے مولا علی کہتے ہیں جب مجھے میرا دل چاہتا رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگا. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. اللہ بات کر رہا ہے تم سے. اب جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگا. Two-way conversation without any secretary. اللہ تم سے بات کرے، جتنی بات تم نے سننی ہے تلاوت کرتے جاؤ، اور جب تمہیں رب سے بات کرنی ہے ہاتھ اٹھاؤ اور بات کرنا شروع کرو. کہو نا اللہ سے میں بیمار ہوں، کہو نا مالک سے میں پریشان ہوں، کہو نا رب سے میں مصیبت میں ہوں. جس نے حل کر دیا اس سے بات نہیں کرتے. اللہ سے سچے دل سے کوئی دعا کرے وہ ضرور کرم فرماتا ہے. خود قرآن میں اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں. ہم دنیا والوں سے مانگ رہے ہو. دنیا والوں کا دستور کیسا ہے؟ ایک بار مانگو، کوئی جاننے والا ہوگا کہ ذرا مدد کر دے گا. تھوڑے دنوں بعد پھر کہیں یار اور پیسے چاہیے. کہتا ابھی تو دیے تھے، کیا کیا ان پیسوں کا؟ ختم ہو گیا. اب دے گا تو جتا کر دے گا. تیسری بار مانگو تو کہتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار رابطہ کرو تو موبائل فون ہی نمبر ہی بلاک کر دیتے ہیں. یہ ہے دنیا کہ زیادہ مانگو تو برا لگتا ہے. میرے رب کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ کو اتنا ہی پسند آتا ہے، جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کتنا میرے آقا کتنی دعا کرتے ہیں. کبھی سوچا ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد میں جانے سے پہلے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا. آپ اگر پڑھیں تو صحیح. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے آقا ہر قدم پر اللہ سے مانگتے تھے، ہر قدم پر رب کو یاد کرتے تھے. اور ہمیں کئی دن ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا نہیں مانگتے. پھر کہتے ہیں میرے مسئلے حل نہیں. مانگو گے تو حل ہوں گے نا. دل سے مانگو نا. ہاں دل سے مانگنا ضروری ہے. مانگتے بھی ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں یار ہوگا نہیں ہوگا، پھر بھی مانگیں. نہیں پھر نہیں ہونا. اللہ سے مانگو مگر یقین کے ساتھ. اور جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے لیے ایک مدنی پھول اور سنو. آخری حرام روزی کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو یہ کہتا ہے نا میری دعائیں قبول نہیں، چیک تو کرو کماتے کیا ہو، خود کیا کھا رہے ہو، بچوں کو کیا کھلا رہے ہو. سود کا کام بھی کرنا ہے، رشوت کا کام بھی کرنا ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، اور کہتے دعا قبول نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا بہت رو رہا تھا، روتے روتے دعا کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کی دعا سن لے، رو رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کری. کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. پلیز اگر چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہوں تو روزی مانگ کر. مستجاب الدعوات سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات کا مطلب ہے جس کی جو دعا کرے قبول ہوگا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے سوچے کہ حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، طریقہ بتایا. کتنا پیارا کوسچن ہے. ہم سب چاہتے ہیں مستجاب الدعوات بن جائے. اچھا نبی پاک علیہ السلام نے اس کے جواب میں کوئی لمبی لسٹ نہیں دی تھی کہ اے سعد اتنی روزے رکھو، اتنی زکوٰۃ دو، اتنے سجدے کرو، اتنی تلاوت کرو، یہ اتنا بڑا کورس پورا کر لو پھر تم مستجاب الدعوات بن جاؤ. سبحان اللہ. میرے آقا نے ایک جملے میں جواب عطا فرمایا.
فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات. What a beautiful and easy answer. اپنی غذا پاکیزہ کر. اللہ کرے کہ ہمارا ایک ایک لقمہ حلال ہو. دعا کرتے ہیں ہم آمین کہو کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی رزق حرام سے محفوظ کرو. ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما، اس کے حرام کو ہم سے دور فرما دے. تو آج کے اس بیان میں جو چند باتیں میں نے عرض کی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ باتیں علم دین، دیکھیں آج آپ آئے تو سیکھنے کو مل گئی ہیں نا. ایک ٹاپک ہے دعا، مگر اس میں کتنی باتیں سیکھنے کو ملی. علم دین کی یہ شان ہے، اور علم دین سکھانے کا ادارہ بن گیا آج جڈیال میں ماشاءاللہ.